حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، اے میرے بندو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اللہ کے قانون پر چلے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ، میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے، کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے، کوئی یہ نہ سوچے۔ جہنم کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کی آگ میں تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے۔ اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو، اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو، اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دے دو۔ ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری کا، اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں اس کے میرے پڑوسی کی زمین ہے، میں دھوکے سے کیا کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر اللہ کی لعنت کہ ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت ہی خطرناک۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجالا یتخوضون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ جہنم کی آگ میں حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتے ہی انڈیا کا روپیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا کام کرنا بند کر دیتا ہے، امریکہ کا ڈالر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سعودی میں آپ گئے تو آپ سعودی ریال چاہیے آپ۔ ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے سفر، میں یہاں سے ریال لے کے گیا، اتفاق سے میری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی، تو دبئی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ چینج کرنی تھی مجھے۔ اب دبئی کے ایئرپورٹ پر سامان، بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانا تھا، تو وہ ریال بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں دبئی کا پیسہ چاہیے، جو یونائٹڈ عرب امارات کا جو وہ درہم ہوتا ہے ہم کو وہ چاہیے، ہم کو یہاں سعودی کا ریال نہیں چاہیے۔ میرے پاس ریال تھا، میں انڈیا سے ریال بنا کے لے کے گیا تھا۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ امریکہ کے لوگ انڈیا میں آتے ہیں، ڈالر کو روپیے میں بدل کے ایکسچینج کر کے تب آتے ہیں۔ انڈیا کا آدمی سعودی جاتا ہے، اپنے روپیے کو ریال میں چینج کرتا ہے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے میرے بھائی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، قیامت کے دن کرنسی کون سی چلے گی؟
کسی کا مال ہڑپ لیا کسی نے، 1,00,000 روپیہ کسی کا ناجائز قبضہ کر لیا، اب قیامت کے دن جس کا پیسہ اس نے مارا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے اللہ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ ناجائز طریقے سے لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن روپیہ تو نہیں چلے گا، پیسہ تو نہیں چلے گا، درہم تو نہیں چلے گا، دینار تو نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی؟ ذرا غور سے سننا کٹیہار کے لوگوں، حسن گنج کے لوگوں، ذرا غور سے سننا کہ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے قلاش آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے پور آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سب سے بڑا غریب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو بانٹ دی جائیں گی۔ جس کا حق آپ نے مارا ہے، آپ کا روزہ لے کے چلا گیا، آپ کی نماز لے کے چلا گیا، آپ کا صدقہ خیرات لے کے چلا گیا، آپ کا حج اور عمرہ لے کے چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا۔ اللہ، ہم لوگ تو بڑا خوش ہیں صاحب، ہم نے تو بڑا دان دیا ہے مدرسوں میں، بڑا جلسوں میں دان دیا ہے، بڑا حج اور عمرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن یہ دان، یہ چندہ، یہ روپیہ، یہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا ہے سب برباد ہو جائے گا اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقدار لائن میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لا دے گا۔ جو انسان دنیا سے نماز لے کر کے آیا تھا، روزہ لے کر کے آیا تھا، زکوٰۃ لے کر کے آیا تھا، حج لے کر کے آیا تھا، اب اس کے اوپر گناہ لادے جا رہے ہیں، بالکل گناہوں سے بھر جائے گا۔ ثم طرح فی النار پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے پاس، اس لیے وراثت کے معاملات میں اللہ سے ڈرو میرے پاس۔ اور کبھی غور کرو، جس بہن کا حق مار رہے ہو، جس بھتیجے کا حق مار رہے ہو، اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ یتیم ہے، اور یتیم کا مال اگر ناجائز طریقے سے کوئی کھاتا ہے اس کی بڑی خطرناک وعید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ایک تو حلال طریقہ ہے، اگر کسی یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں اور آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس پرورش کے بدلے میں اس یتیم کا جو مال ہے اس میں سے اپنے حق بھر کا پیسہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کوئی کھا رہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یتیم اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، بڑا بے رحم ہے وہ انسان، بڑا جانور ہے وہ انسان جو کسی یتیم کے حق کو دبائے، جو کسی یتیم کو مارے، جو کسی یتیم پر ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، او لوگوں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ان یتیم بچوں پر اگر آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل فائدہ آپ کو ملے گا۔
جو ثواب ملے گا دان کا چندے کا وہ تو ملے گا، اگر یتیم بچے کے اوپر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی یتیم کی پرورش میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جب حرام ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئی، آپ کا بھتیجا اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا، اس بھتیجے کا اس بہن کا حق مارنے کے پہلے سوچ لو کہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، تمہارے بچوں کا کوئی حق مار لے تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو اور کسی یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا، قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، او لوگو تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، او لوگو ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپائے، جائیدادوں کو ہڑپائے، لوگوں کا حق مارا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو، اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو، اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی قبر کی 2 گز زمین ہم کو دفن ہو جانا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اتنی خطرناک وعید فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا۔ اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، جو لونڈیوں کا طبقہ ہے، جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کو نہیں مانا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر، یہ کام کرنے والے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کا، نوکروں کا بھی حق ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا میں لوگ مزدور دیوس مناتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، ایسوسی ایشن بنی ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے۔ 1400 سال پہلے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حق کی لڑائی لڑی ہے، مزدوروں کو ان کا حق دیا ہے آپ نے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
آت الجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا دین ہے جو ہر حقدار کو اس کا حق ٹائم پر دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو دیر نہ کرے، اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرے، بہنوں کو اکٹھا کرے، مفتی صاحب کو بلا لے۔ باپ جو زمین چھوڑ کے گئے، جو جائیداد چھوڑ کے گئے، جو سونا چاندی چھوڑ کے گئے، جو کھیت کھلیان چھوڑ کے گئے، سب کا کیلکولیشن کر کے حساب کر لے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دے۔ میرے بھائی، دنیا میں چند دنوں کی پریشانی سہ لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب کو سہنا پڑے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر حرام کی زمین میں، حرام کی جائیداد میں اپنے بچوں کو رکھ کے پال رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ کا حقدار بنا رہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب ہم حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، ہمارے بچے چین کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری فیملی چین کی زندگی گزار۔ غلط ہے یہ۔ اگر پیسہ حرام کا آ رہا ہے اور آپ کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ کی بیوی عیش کر رہی ہے، وہ حرام کی کمائی آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ میرے بھائی، کیا ہم چاہیں گے ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے۔ یہ چند سوالات آئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو، اور آخر میں بار بار پیچھے سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، آپ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں جلسے کا مقصد کیا ہے، اور میرے بھائیوں نے مجھے بتایا ادارہ کافی قرضے میں چل رہا ہے، اس کی جو بلڈنگ وغیرہ بنی ہے اس پر کافی قرضہ ہے۔ آپ حضرات میری تقریر کے آخر میں جو بھی تعاون ہے، آپ جو بھی دان کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، یہاں آ کے دیتے جائیے گا، انشاءاللہ اس پر بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور میں سب کے لیے اجتماعی طور پر ایک دعا کر دوں گا۔ سعودی عرب کے ساتھ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ علماء اس کو جائز ٹھہراتے ہیں، ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ، جزاک اللہ خیر، دیکھیے کسی بھائی نے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے انڈیا میں، اپنی کنٹری میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سعودی کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم یہاں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہم سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بستر پہ سونے جاتے ہیں، ٹی وی چالو کرتے، پتہ لگا سعودی عرب میں عشاء کی اذان اب شروع ہو رہی ہے۔ تو ٹائم کا فرق ہے۔ ویسے ہی چاند کا بھی فرق ہے، چاند ہمارے ملک میں کبھی اور نظر آتا ہے، سعودی عرب میں کبھی اور نظر آتا ہے۔ اور اس مسئلے میں اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، مگر آپ کے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے، اللہ غریق رحمت کرے، علامہ عبدالعزیز حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کا مضمون پڑھا تھا، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا وہ مضمون چھپا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، ہر شہر کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، وہ اپنا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے، اپنا چاند دیکھ کر کے عید منائیں گے۔ یہ پورے ہندوستان میں، یہ پوری دنیا میں ایک چاند منانا، یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات نہیں ہے، اور نہ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے۔ ایسا جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کوئی اگر اپنی الگ عید منا رہا ہے، اپنا الگ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اس کو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ بچت کھاتے میں، بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں بیاج کے طور پر کچھ روپئے جمع کر دیتے اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا، تو اس پیسے کو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ مت کہیے کہ معلوم نہیں پڑتا، سارا سسٹم موجود ہے۔ انٹرسٹ کی رقم روز نہیں آتی ہے، ہر کوارٹر پر آتی ہے۔ ہر کوارٹر کا مطلب ہر 3 مہینے پر آپ کے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے۔ آپ اپنی پاس بک پہ اگر انٹری کرائیں گے، پاس بک پہ لکھ کے آ جائے گا انٹرسٹ کا اتنا پیسہ ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ہر کوارٹر پر اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے وہ رقم کسی غریب کو دے دیجیے، بس۔ وہ آپ کے اوپر استعمال نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا ہے، بینک میں رکھنا نہیں ہے، اس کو نکال کے خرچ کر دینا ہے۔ کسی بھی کوئی دوا علاج کے لیے ضرورت ہو اس کو دے دیجیے، کسی بھی غریب آدمی کو جس کو ضرورت مند ہے اس کو، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ نہیں، اجر کی نیت سے نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنا ہے، وہ کوئی دان نہیں ہے،
وہ پیسہ آپ اس لیے غریب کو دے رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو جائے، بس اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے آپ، لیکن غریب کو دے دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے، ثواب آپ کو نہیں ملے گا، نہ ثواب کی نیت آپ کو کرنا ہے۔ کچھ لوگ 50% یا 60% میں چندہ کرتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے شریعت میں زکوٰۃ کی رقم کے جو مصارف بیان کیے گئے، قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کیے، اس میں زکوٰۃ وصولنے والے کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دینے کا حکم ہے، والعاملین علیہا، لیکن اس کا باقاعدہ پرسنٹیج بنانا، اور پرسنٹیج بھی اتنا بڑا بنانا کہ دینے والا 1 لاکھ دے رہا ہے اور مدرسے میں 40,000 پہنچ رہا ہے، 30,000 پہنچ رہا ہے، تو بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے جو میری نظر میں علماء کے فتاوے ہیں، جو تحریریں ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چندہ لانے والوں کو پیسہ دیا جائے، مگر اتنے بھاری ریشیو کے ساتھ ان کو کمیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ کسی بھائی نے 500 روپے کی رقم دی ہے مدرسہ رحمت عالم کو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے۔ 1-2 سوالات اور آئے ہیں، مجھے 2 بجے تک کا الٹیمیٹم ملا ہے، 2 بجنے والا ہے۔ قبرستان کے نام پر زمین دینے کے بعد پھر اسی زمین کو واپس لے لینا کیسا ہے؟ اور اس زمین پر کھیتی غلط ہے۔ اگر آپ نے قبرستان کے نام پر زمین وقف کر دی تو وقف زمین کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ قبرستان کے نام پر زمین وقف ہو گئی تو اس پر قبرستان ہی بنے گا، اس کو دوبارہ لینا اور کھیتی کرنا بالکل غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی، اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نگد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا ہے میری بہن کی شادی ہونے کا، اب میں اپنے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شغار۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، آپ میری بہن سے شادی کر لیں۔ اگر مہر کے بجائے یہ ادلا بدلی والی شادی کی جائے تو غلط ہے۔ اگر مہر طے ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کر رہے ہیں، دونوں کا مہر طے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیس نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ آتا ہے، میں نے کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، چوری کا مال گھر میں لگاتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ چوری کا مال اگر گھر میں لگاتا ہے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا، کرنے والا کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، جاتے جاتے آپ کو پھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کمائیوں کے سلسلے میں ہم چنتا کریں،